خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید، پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے۔ یقیناً آپ سب خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور ان خدام کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو مختلف اوقات میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم سب کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے وسیلے سے بھی برکت پا سکیں۔ آج جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے، محسن تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر وسیم یوسف صاحب نے، تھینک یو سو مچ، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر سرور مسیح صاحب نے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر سرور مسیح صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے سب بڑے کاموں کے لیے جو تو ہمارے درمیان کرتا ہے، تیرا شکر ہو اے باپ، تیرے بندہ پاسٹر منور خورشید کے لیے، پاسٹر وسیم یوسف کے لیے، سارے سٹاف کے لیے، برکت ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جنہیں تو آئے خدا دنیا بھر میں کلام کی آئے خدا منادی کے لیے، روحوں کو بچانے کے لیے، چرچ کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ اس سارے پروگرام پر تیری برکت ہو، اپنے خادموں کی مدد فرما، روح پاک ہمیں سے ہر ایک کو بولنے کی توفیق دے، اور ناظرین پر آج کے دن تیرے کلام کے وسیلہ سے تیری خاص برکت ٹھہرے۔ تیرے لوگ آئے خدا تیرے کلام میں، تیری باتوں میں ترقی کریں اور تجھ میں اور مضبوط اور گہرے اور پختہ ہوتے چلے جائیں۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنے رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب 22ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا، اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ، اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا۔ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پرگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ پریز گاڈ۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم اسی تعلق سے سیکھ رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ارشاد ہوئے وہ تمام الفاظ جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ خداوند کے خدام کے وسیلے سے سیکھی جانی ہے، اور یقیناً آپ سب نے بہت برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج بھی خداوند اپنے خدام کے وسیلے سے، روح القدس کے وسیلے سے ہم سب کو بلیس کرے گا، برکت دے گا۔ گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے کریں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 26ویں آیت میں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے
اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا. کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ جی تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. اور جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں 26ویں آیت میں، اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے. اسی آیت کو ہم 23ویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں یا پہلے آئے ہیں. اور دوسرے حصہ میں خدا فرماتے ہیں، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا. سو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا یسوع مسیح باپ سے ہمارے لیے درخواست نہیں کرتے. اگر ہم بائبل مقدس کے دیگر حوالہ جات کو، دیگر پیسیجز پر غور کریں تو خدا یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ وہ باپ سے درخواست کریں گے اور وہ ہمیں دوسرا مددگار بخشے گا. پھر یوحنا ہی کی انجیل کے 17ویں باب میں خدا یسوع مسیح شاگردوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. پھر اگر ہم عبرانیوں کے نام خط کی 7ویں باب کی 25ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کی تلاوت کریں، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. آمین. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور مقدسین کی شفاعت کرتے ہیں، ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی لیے جب خدا یسوع مسیح آسمان پر ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں تو زمین پر ہم خداوند کی خدمت کر پاتے ہیں. یہ خداوند کی شفاعت ہے، شاگردوں کے لیے بھی ہے اور عام ایمانداروں کے لیے بھی ہے جو آج بھی خداوند کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا خداوند کی خدمت مختلف حالات میں اور مختلف علاقوں میں کرتے ہیں. ان کے لیے ہمیشہ خداوند کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خداوند ان کے لیے آسمان پر شفاعت کرتے ہیں، اور ان کی شفاعت کے وسیلہ سے، اس کے لیے جو لفظ خداوند نے استعمال کیا وہ درخواست ہے. خداوند سے بسیج کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے شاگردوں یا ایمانداروں کو زور بخشے، قوت بخشے اور اس کی خدمت میں وہ ترقی کریں. سو دوسرے حصہ پر اگر ہم غور کریں 27ویں آیت میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اس لیے، اور یہ جو اس لیے ہے یہ پچھلی آیت کا جو کنکلوژن ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. فار انگلش میں اس کا لفظ ہے، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا. سو ان الفاظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر ایک خاص ورڈ جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، 2 بار استعمال ہوا، عزیز رکھنا، اور جو اصل زبان میں اس کا لفظ فلیو استعمال کیا گیا، خاندانی محبت. اور اس میں اس کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں خدا باپ کی اور ایمانداروں کی محبت. خدا باپ ایک آسمانی باپ کی طرح ایمانداروں سے محبت رکھتا ہے، بلکہ رومیوں کے خط میں پولس رسول فرماتے ہیں 8ویں باب کی 15ویں آیت میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں لے پالک بنایا گیا ہے. اگر ہم 8 باب اور اس کی 15 آیت دیکھیں تو پولس رسول فرماتے ہیں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. سو ہمارا رشتہ خدا باپ کے ساتھ باپ کا ہے اور ہم اسے ابا یا باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اور باپ جو ہے ہمیشہ اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور ان کی فکر کرتا ہے. اگر ہم اپنے دنیاوی کانٹیکس میں دیکھیں، اپنے متن میں دیکھیں تو بعض اوقات ہمیں شاید یہ فیل ہو کہ ہمارا باپ یا والدین جو ہیں وہ بچوں میں کسی طرح کا امتیاز رکھتے ہیں. ایک بچہ فیورٹ ہے، دوسرا فیورٹ نہیں ہے، یا کسی طرح سے تمام بچوں کو ایکولی محبت نہیں کی جا رہی. لیکن جو آسمانی باپ ہے اس کی شفقت اور اس کی محبت جو ہے ہمیشہ ایمانداروں پر، اس کے لے پالک بچوں پر ایکولی آتی ہے یا برستی ہے. اس کی برکات یا پاک روح کا نزول یا خدا کے وعدے جو ہیں کسی طرح سے بھی ان میں امتیاز نہیں ہے. سو خدا باپ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایکولی محبت ملتی ہے. اور اس کے آخری حصہ میں اگر ہم بات کریں تھوڑی دیر کے لیے، اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا ہوں. سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں. اور ان ساری باتوں کو دیکھ کر جب ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت یا خدا باپ کی محبت پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے.
اور پھر ہم خداوند کے اور قریب آ جاتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پریز گاڈ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خداوند نے اپنے خادم کے وسیلے سے ہم پر رویل کی ہیں, ظاہر کی ہیں, اور یقیناً خداوند یسوع مسیح اپنے اس تعلق کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں جو باپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا تعلق ہے, اور ایمانداروں کا خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو باپ کے ساتھ تعلق ہے, رشتہ ہے, اس تعلق سے پریولیج, آنر, استحقاق کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ ایماندار جو ہیں وہ مسیح کی وجہ سے اب خدا باپ میں کیا استحقاق رکھتے ہیں, یا ان کے پاس کیا آزادی ہے اور کیا کیا ان کے پاس رائٹس ہیں خدا باپ سے مانگنے کے, اس کے پاس جانے کے. جیسے عبرانیوں کا بھی مصنف بیان کرتا ہے کہ اب ہم خدا کے فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جا سکتے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہمیں یہ استحقاق حاصل ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بڑا ہی تھیولوجیکل یہ اب جو آیت ہمارے سامنے ہے, آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں. میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں, پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھینک یو ویری مچ منور صاحب. یہ بڑی خوبصورت آیت اور بہت ہی میننگ فل, اور یہ ہے کہ جو کرسچن ڈاکٹرینز اور تھیولوجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیت جو بڑی مددگار ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے ریلیشن کو باپ کے ساتھ کس طور سے بیان کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ اپنے جو اس کا اوریجن ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں. اور اس کو میں دوبارہ جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں, پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں. 3 چیزیں جو ہے خداوند اس ورس میں, لیکن بات ایک ہی ہے, اور اس کا جو محور یا مرکز ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں باپ سے نکلا ہوں. یعنی کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے اناجیل میں بار بار, خاص طور پہ یوحنا کی انجیل میں بار بار اس بات کو بیان کیا کہ میں اور باپ ایک ہیں, میں باپ سے نکلا ہوں. جو کچھ میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی میں کرتا ہوں, جو باپ مجھے کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں. یہ اس کے کنیکشن کو بیان کرتا ہے کہ اس کا باپ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے ہم مزید آگے بڑھیں. اس سے پہلے تو یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب 18ویں آیت اس ورس کو اور زیادہ واضح کرتی ہے. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. جو اس کی گود میں ہے, who is in the bosom of father, جو باپ کی گود میں ہے. اور یہی چیز جو ہے خداوند آگے چل کر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں باپ سے نکلا ہوں. اٹ مینس کہ یوحنا اس بات کو بیان کر رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ وہ باپ کے ساتھ ایٹرنٹی میں اور ابتدا میں جو پاسٹ ایٹرنٹی ہے اس وقت سے وہ باپ کے ساتھ اور باپ میں سے نکلا ہے. اٹ مینس کہ بیسیکلی خداوند اس بات کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اور باپ ایک ہیں کیونکہ اس میں سے نکلا. اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اور باپ ایک ہے اور باپ سے نکلا ہے, اٹ مینس کہ جیسا خدا باپ ہے, جیسا خدا باپ ایٹرنل ہے, ابدی ہے, ویسے ہی یسوع بھی ابدی ہے. جیسے خدا باپ جو ہے قادر مطلق ہے ویسے ہی یسوع مسیح قادر مطلق ہے. جیسے خدا باپ ہر جگہ موجود ہے ویسے ہی یسوع مسیح ہر جگہ موجود ہے. یہ باتیں جو ہیں لوگ تو اس سے محض انسان کے طور پر دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں میں دنیا میں آیا ہوں لیکن پھر میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں. یہ اس کے آسمان اور زمین پر اختیار کو بھی پیش کرتی ہیں باتیں, اور اس بات کو بھی کہ جیسے باپ جو ہے وہ خدا ہے, بیٹا بھی خدا ہے. اس کی ڈیٹی کو, اس کی الوہیت کو بیان کرتا ہے
کہ وہ ابتدا میں، اور جیسے منور صاحب ایک ریفرنس میں پڑھنا چاہوں گا، جب میکا جو ہے، میکا نبی اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ یسوع مسیح جب آئے گا، خداوند یسوع مسیح سے کئی سو سال پہلے اس بات کو بیان کرتا ہے 5ویں باب کی 6 آیت، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودیوں کے ہزاروں میں اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار، ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ خدا کا بندہ میکا بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جو آنے والا ہے، بظاہر تو وہ انسان کے طور پر آ رہا ہے، لیکن اس کا مصدر زمانہ سابق جو ہے ہاں قدیم الایام ہے۔ اس کا جو بنیادی طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ ٹو مچ اینشینٹ ہے، وہ قدیم سے ہے، ازل سے ہے، کیونکہ وہ باپ میں سے نکلا ہے۔ سم ٹائم لوگ شاید اس بات پہ خداوند یسوع مسیح کے جب الوہیت پہ، اس کے خدا ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ صرف یسوع مسیح ہی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، بلکہ پرانے عہد نامہ کے اسرائیل کے نبی جو ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس کا جو اوریجن ہے، جو اس کا جو آغاز ہے، اس کی جو ابتدا ہے، وہ بہت جو ہے قدیم سے ہے، ازل سے ہے، اور باپ میں سے وہ نکلا۔ اور اسی طرح جب ہم یسایہ کی کتاب اور اس کا 11واں باب 1 آیت پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی یسایہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے، اس کی جڑ سے جو ہے ایک 12 ور شاخ پیدا ہوگی۔ جب یسی کی جب وہ روٹس، تنے کی بات نہیں کی رہے، تنے کے سے تو وہ کہہ رہا ہے کونپل نکلے گی، اٹ مینس کہ اس کی بشریت کا بیان ہے، لیکن جب اس کی روٹس کا ذکر کرتا ہے تو اٹ مینس کہ جو یسی اور ابراہیم اور اس سے پہلے جتنے بھی خدا کے لوگ آئے ہیں، جس خدا سے وہ آئے ہیں، جس خدا کے تھرو وہ آئے ہیں، وہاں سے جو اس کی روٹ سے، یعنی بنیادی طور پر اس کا اشارہ جو ہے خدا باپ کی طرف ہے اور ازلی خدا کی طرف سے ہے کہ اس میں سے ایک 12 ور شاخ جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ جو خداوند یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ میں باپ سے نکلا ہوں، اٹ مینس کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے کہ ازلی خدا، ازلی باپ اور ابدی باپ جو ہمیشہ سے ہے، میں اس میں سے نکلا ہوں اس کے ساتھ۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ یہودیوں نے اس بات پہ بڑا اعتراض کیا جب اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہیم ہوتا، میں اس سے پہلے ہوں۔ اٹ مینس کہ خداوند نے تو نہ صرف یہاں پر یہ کہا ہے کہ میں باپ سے نکلا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی یوحنا کی انجیل میں بار بار اس بات کا بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی تمہارا نبی موسیٰ یا ابراہیم یا کوئی بھی شخص ہوتا، میں ان سے سب سے پہلے ہوں، کیونکہ میں باپ میں سے آیا ہوں۔ میں یوحنا اس بات کو جیسے پہلے باب کی 18ویں آیت کے اندر بھی بیان کر رہا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، جو باپ سے آیا ہے، اسی نے جو ہے اس نے ہی خدا باپ کو دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل جو ہے بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کی ڈیٹی کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ڈیوینٹی کو، اس کے خدا ہونے کو اور اس کے قادر مطلق ہونے کو اور اس کے جو ہے ازلی ہونے کو پیش کر رہی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے تعلق سے، اور جو خداوند یسوع مسیح یہاں بیان کر رہے ہیں یقیناً بڑی وضاحت کے ساتھ خداوند کے خادم نے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ اس حصے کو ہم تک پہنچایا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے برکت پائی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ بدعات ایسی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے اس سچائی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ان جو فرمودات ہیں یا جو ان کے طریقہ کار ہیں خداوند یسوع مسیح کو خدا
نہ ماننے کے وہ جو استعمال کرتے ہیں ان کے اس کیا لیں فریب میں آ جاتے ہیں اور ان کے اس داؤ پیچ میں پھنس جاتے ہیں. میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو سنیں، آپ صرف اور صرف خدا کا کلام پڑھیں. اور خدا کے کلام میں سے خاص طور پہ جو مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی جی، یہ تو اسپیسیفکلی لکھی اس بات کے لیے گئی ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جو ڈیٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں اور انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں. اور خداوند کے خادم نے بڑی زبردست اس تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اس انجیل میں خاص خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی سینوپٹک گاسپلز میں اور اناجیل متوافقہ میں اور پرانے عہد نامے میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں جو خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کے ثبوت ہیں، اس تعلق سے بھی انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہماری رہنمائی کر رہے تھے اور یقیناً ہم سب نے بڑی زبردست باتوں کو سیکھا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر وسیم صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور جانیں گے. پاسٹر صاحب، یہاں پر جو 29ویں آیت ہے، یہاں لکھا ہے، اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا. اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے. اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے. ان دو آیات کا 29ویں اور 30ویں جو دو آیات ہیں، پلیز مطلب سمجھا دیں خدا یسوع مسیح کے تعلق سے جو شاگردوں کا خیال ہے. جی تھینک یو پاسٹر صاحب. اور یہاں پر جب ہم 29ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر شاگرد جو ہیں بڑے وثوق سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تو صاف صاف کہتا ہے. اگرچہ ایسا بظاہر لگتا ہے کہ شاگرد ساری باتیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں جو خداوند انہیں سمجھانا چاہتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے کو ہیں تو پھر وہ وہی باتیں دہراتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی. تو اسی آیت پر جب کمنٹیٹرز مختلف آراء دیتے ہیں تو سینٹ آگسٹن اس پر کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ کم سمجھے حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ وہ نہیں سمجھے. کہ مطلب انہیں سمجھ کچھ نہیں آئی، بظاہر کہہ رہے ہیں کہ صاف صاف سب کچھ ہمیں سمجھ آ گیا. تو اسی طرح سے ہماری روحانی زندگی میں بھی بعض اوقات ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اکثر بڑی دیر سے سمجھتے ہیں اور ایک لمبا پروسیس ہماری زندگیوں میں چلتا ہے اور پھر ہم خدا کے کلام کو سمجھ پاتے ہیں. تو لگتا تو ہے کہ شاگرد شاید ساری باتیں سمجھ گئے ہیں، لیکن ان کی جو ان کے اعمال یا ان کا کریکٹر اور بعد میں انہوں نے جو کام کیے، جیسے خدا یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور پھر بار بار وہی سوال دہراتے رہے، تو وہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ابھی تک ان باتوں کو نہیں سمجھے. اگر ہم 30ویں آیت پر غور کریں تو وہاں پر اب پر زور دیا گیا ہے، اب ہم جان گئے. پھر وہی بات ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم سمجھ گئے ہیں. پہلے نہیں سمجھے تھے، شاید اب سمجھ گئے ہیں کہ خداوند کیا فرمانا چاہتے ہیں، کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے. تو یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سب کچھ جانتے ہیں. جیسے کہ خدا کے خادم نے 28ویں آیت پر جو ہے تفصیل سے بیان کیا کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہیں وہ کس طرح سے ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور اومنیشنٹ ہیں. خدا یسوع مسیح بھی ہی از آل نوئنگ، ساری باتوں کو جانتے ہیں، حال کی، مستقبل کی، ماضی کی، سب باتوں سے واقف ہیں. تو خدا یسوع مسیح یہ بھی جانتے تھے کہ شاگرد کس قدر باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے یا ان کی وفاداری کیسے ہوگی. اسی لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا بھی کی ہے. اور اس سے ہم عملی طور پر اگر ان دونوں آیات کو اپنی زندگی میں لیں تو ان سے ہم یہ سبق سیکھنا چاہیں گے کہ ہم خداوند کے کلام میں بتدریج ترقی کرتے ہیں. اٹس اے پروسیس. اوور نائٹ، ایک ہفتے میں، ایک ماہ میں، ایک سال میں شاید آپ دنیاوی طور پر
بزنس چیزوں کاروبار کی تعلیم کی ٹریننگ یا چیزیں سیکھ جائیں، لیکن خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے، خدا کے ساتھ وفاداری میں بڑھنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری جو نوجوان نسل ہے اکثر وہ جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو فوراً سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ودن فیو ڈیز اور چند ہی دنوں میں یا سالوں میں وہ بڑے خادم بن جائیں اور خدا کا کلام پیش کرنا شروع کر دیں اور ترقی کر جائیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے کلام میں ہم نے اپنی لائف سپینڈ کرنی ہوتی، اپنی زندگی کو دینا ہوتا ہے، اور پھر ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھتے ہیں، اور پھر خدا کا کلام جو ہمیں سمجھ بھی آتا ہے اور ہماری وفاداری اس میں آگے بڑھتی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں شاگردوں کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم سمجھ گئے ہیں۔ تو کئی دفعہ مطلب وہ خدا یسوع مسیح سے سیکھے بھی ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ چونکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایماندار کی لائف بھی ہے اور عملی اس کا ایک ثبوت بھی ہے کہ بطور ایماندار بھی ہم جب خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جب خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے تب ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب خود اس بات کو دیکھیں، جب تک روح القدس نہیں ملا، یہ ایسے ایسے سوالات خدا یسوع مسیح سے کرتے رہے جن کے تعلق سے مسیح نے بار بار انہیں تعلیم دی۔ بادشاہت کے تعلق سے تو اینڈ تک یسوع مسیح کے جی اٹھنے تک بھی یہ ان کا سوال نہیں گیا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں پہلے ہی نے بتا چکے تھے کہ میری جو بادشاہی ہے وہ زمینی نہیں ہے، بار بار کہتے رہے، لیکن یہ زمینی بادشاہی کا سوال ہی پوچھتے رہے۔ لیکن جس دن خدا کا پاک روح ان کی زندگیوں میں نازل ہوا ہے، روح القدس نے ان کو معمور کیا ہے اپنی قوت سے، اپنی حکمت، دانش اور فہم سے، اس دن ان پر یہ مکاشفات رویل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہی شاگرد جو پہلے ڈگمگا رہے ہیں، وہ پریشان ہیں اور مختلف طریقوں سے کنفیوزڈ ہیں، اس کے بعد جیسے ہی روح القدس نے ملا ہے، یہی شاگرد بڑے ہی وثوق کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ مسیح کی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو۔ جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا، ایسے جیسے انہیں اب سمجھ آئی ہے کہ ہم نے تب کیا کیا چیزیں سیکھی تھیں، اور ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو سٹل خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 21ویں آیت سے لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تم اب ایمان لاتے ہو؟ سوال ہے، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ان 3 آیات کی پلیز وضاحت فرما دیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ ورس 31 جو ہے اس میں خداوند یہاں پر ان سے کویسچن کر رہے ہیں کہ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ اس سے پہلے پطرس نے، نتنیل نے، باقی شاگردوں نے اس ریولیشن کا اظہار کیا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل 14واں باب اور پھر یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب، یہاں پہ نتنیل اس بات کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ متی کی انجیل 16واں باب، یہ سارے حوالہ جات جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ریولیشن کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو مسیح ہے۔ تو اب جب خداوند نے یہ واعظ کیا ہے جو کہ 13ویں باب سے لے کر آن ورڈ 14واں، 15واں اور 16واں اور 17ویں تک کنٹینیو ہے، اور یہاں پر خداوند نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور اگرچہ وہ اپنی ٹریبولیشن، موت، ساری چیزوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ شاگردوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تھوڑی دیر مجھے تم سے جدا ہوں گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں تم سے ملوں گا۔ تو ان ساری باتوں کے بعد جو ہے خداوند یہاں پر ان سے یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟
آگے جواب تو نہیں ان کا آیا کہ کیا انہوں نے جواب دیا ہوگا، لیکن زیادہ یہاں پر یہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ غم کی حالت میں ہے، کمزور پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی کمزوری جو ہے وہ آگے چل کر واضح بھی ہوتی ہے کہ جب یسوع کو اریسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب کے سب جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہی بات خداوند نے آگے 32ویں آیت کے اندر کہی، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ سو خداوند یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جس گھڑی کا ذکر خداوند نے جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 27ویں آیت کہ اس گھڑی سے مجھے بچا کیونکہ میری جان گھبراتی ہے، وہاں پر خداوند جب شاگردوں کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں تو اس کو وہ اس گھڑی کا ذکر کرتے ہیں 12ویں باب کے اندر، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی، اس سے مراد شاگردوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس گھڑی کا میں نے پہلے تم سے ذکر کیا تھا کہ وہ آ پہنچی ہے، کیونکہ اب زیادہ دور نہیں ہے، اور وہاں پر وہ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے اریسٹ کر لیا جائے گا۔ سو کلام کہتا ہے کہ بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے گھر کی راہ لو، اور اس کے بارے میں یسایہ نے بھی 700 سال پہلے یہ کہہ دیا 53:6 میں کہ ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہمیں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ سو یسایہ نے 700 سال پہلے اس کی پریڈکشن کی، اور خداوند یسوع نے بھی ان کے اس کام سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ سکیٹر ہو جائیں، وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں، وہ بے وفائی کر جائیں، سو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے یسایہ بھی یہی بات کر رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح بھی یہی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ خداوند نے انہیں ان 3.5 سال کے اندر بہت ایریاز میں انکریج کیا ہے، انہیں سسٹین کیا ہے، ان کی نیڈز کو پورا کیا ہے، انہیں کھانے کے لیے جو ہے وہ کئی بار مریکلس وے میں کھانا پرووائڈ کیا ہے، اور ان کے سامنے کئی طرح کے جو ہے وہ معجزے کیے ہیں، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، اور مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند ان سے کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ ان ساری باتوں کے بعد، اور یہ جو ابھی ڈسکورس کا بولا جا رہا ہے، اس کے بعد کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ لیکن اس کا آنسر شاگردوں نے تو نہیں دیا، لیکن یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی، گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو جاؤ گے۔ کہ خداوند بیسیکلی ان کی اندر کی جو سچویشن ہے، جو ان کے ایمان کا لیول ہے، اس کے بارے میں خود ہی وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ تم جب ویک ہو جاؤ گے، ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے، اور کیا کرو گے کہ سکیٹر ہو جائے گے، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، لیکن وہ انہیں اس بات کا بھی چیلنج دیتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا باپ جو ازل سے میرے ساتھ ہے، جس میں سے میں نکلا ہوں، جس کی گود میں سے میں آیا ہوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور وہ باپ کی وفاداری سے بھی انہیں چیلنج دیتے ہیں۔ لیکن آگے چل کر ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ تو بھی شاگرد جو ہیں وہ اپنی پوزیشن پر پکڑوائے جانے کے وقت قائم نہیں رہے۔ 33ویں آیت، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ 3 باتیں ہیں ان میں، یو مائٹ ہیو پیس، میرے وسیلہ سے مجھ میں جو ہے تم اطمینان پا سکتے ہو۔ اس کے لیے ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم حوالہ جات پڑھیں، یوحنا 14:27 اور پھر یوحنا 15:7، اور پھر جو ہے دنیا میں تم مصیبت اٹھاتے ہو، اور خدا نے کہا کہ خاطر جمع رکھو، بٹ بی آف گڈ چیئر، آئی ہیو اوور کم دا ورلڈ، میں دنیا پر، گناہ پر، ابلیس پر، اس کی آزمائشوں پر، یعنی ہر طرح کے ایول پر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے غالب آیا ہوں، اور ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد
मैं मौत पर और कब्र पर भी गालिब आऊँगा। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं और यकीनन हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।